پاک پروردگارا تجھے بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں یا اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارا اس فرش اعضاء میں آنے والے مومن مومنات، جوان بزرگ، مائیں بہنیں، قابل احترام شخصیات یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ پالنے والے مولا کے چاہنے والے عاشق زائرین اس وقت کربلا معلیٰ میں اپنی عبادت میں مصروف عمل ہے، یا حسین کر کر سینے سے لگاتے ہیں، بڑا گریہ و ماتم ہو رہا ہے۔ پالنے والی ہماری دعا ہے یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے ان تمام مومنین کو، عاشقان حسین کو ظالمین کی شر سے، منافقین کی منافقت سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگارا تجھے بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں یا اللہ عزاداری سید الشہداء کو بہترین ذریعہ نجات آخرت سمجھتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں، میرے مالک پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کو جوار معصومین علیہم السلام جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی برکت رحمت نازل فرما۔ پالنے والے مورگرو جیسی جگہ میں مسجد امام بارگاہ تمام عبادت الہی کو انجام دینے والی جو جتنی بھی چیزیں ہیں تعمیراتی حوالے سے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، پالنے والے جنہوں نے اس خانہ خدا کو، امام بارگاہ کو تعمیر کیا، بنایا، آج ہمارے نگاہوں میں موجود نہیں ہے، پروردگارا بروز قیامت محمد و آل محمد بالخصوص مولا کائنات ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پاک پروردگارا ماشاءاللہ یہاں پر جماعت ہے، اگرچہ چھوٹی سی جماعت ہے مگر ہزاروں لاکھوں پر جذبے کے اعتبار سے، بلبلے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے ہزاروں پر باری ہے۔ پروردگارا یہ جو جماعت خدمت کر رہی ہے، پالنے والے اس خدمت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارا دینی کاموں میں، شرعی کاموں میں، مذہبی کاموں میں کوئی بھی مومن مومنہ جوان بزرگ خدمت کرتے ہیں، میرا مالک ان کے تمام تر خدمات کو قبول فرما، اور آخر میں سب کی سلامتی کے لیے، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، سب کی پریشانی کی دوری کے لیے، ہم سب کے مسائل کے حل کے لیے، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، برادری، یگانیت کے لیے اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے یا اللہ یہ جماعت دوام رہے، مستقر رہے، استقراریت رہے، نسلوں میں یہ مستقل رہے، منتقل ہو جائے، یہ کاوشیں، یہ محبتیں، ان تمام تر عبادات کو مد نظر رکھ کر ایک جاندار صلوات پڑھیے۔ بس عزیزان محترم، آج آپ حضرات کی خدمت میں فضائل بیان کرنے کا نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بس چونکہ آپ جانتے ہیں آج آنکھوں میں آنسو ضرور آئے گا، اس لیے کہ حب الوطنی ایمان، وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو عزیزو سب مل کے یہ جملہ کہیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، حسین ابن علی 9900 زخم کھا کر جب زمین کربلا میں آئے، اس آیت کی تلاوت کی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جوانوں، جوان کریل علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، جب سینے پر تیر کھایا ہوگا یہ جملہ ادا کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزانو، آج لٹا ہوا قافلہ حسین کا مدینہ واپس آ رہا ہے۔ عزیزانو، وہ قافلہ جب گیا تھا، زہرا کا یہ گلشن بڑا آباد گلشن تھا۔ عزیزانو حسین، جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے پھر کربلا، اور کربلا سے مدینہ۔ عزیزان حسین، عزیزانو، آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا بابا کے وطن میں وارد ہو رہی ہے، اس لیے کہ تبرکات کو لے کر بائی کا ماتم کرے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزان حسین، جب خاندان عصمت و طہارت کی مائیں کربلا سے مدینے کی طرف آئے نا، روایت کے الفاظ یہ، مدینے کی جب دیواریں قریب نظر آنے لگی تو ایک مرتبہ ساری ماؤں نے آنکھوں میں آنسو لایا۔ مدینے کی دیواریں نظر نہیں آ رہی تھی، قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہر بی بی گریہ کر رہی ہے، ہر بی بی فریاد کر رہی ہے۔ عزیزانو، روایت کے الفاظ یہ، ایسے میں ام کلثوم کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، اے نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہیں کرو، اب ہم اس قابل نہ رہے کہ ہم مدینے میں اندر آ جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزانو، بڑے غور سے سنیے گا، آرام سکون کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عزیزان حسین، ادھر شہزادی زینب پوری آب و تاب کے ساتھ ایک مرتبہ پوری جلال کے ساتھ سید سجاد سے کہتی ہے، بیٹا سجاد، میں نے مدینہ نہیں جانا ہے، میں نے مدینے کے باہر خیمے لگا دو، میں نے یہاں زندگی گزاروں گی۔ عزیزانو، سید سجاد ہے نا، کچھ نہیں کہتے ہیں، حکم دیتے نہیں ہیں، کیونکہ مقابل میں کون ہے؟ شہزادی زینب ہے، ببی اماں ہے، سر جھکا کے کہتے ہیں، ببی اماں جو آپ کہے گی ہمیں تسلیم ہے۔ عزیزانو، آپ کو معلوم ہے مختلف مقامات پر اکثر جو ہے شہزادی زینب کو کبھی سید و سجاد نے حکم نہیں دیا۔ آپ سنیے گا واقعہ، جب ایک مرتبہ شام سے گزر ہوا نا قافلے کا، شام سے گزر ہوا، شہزادی زینب نے کہا، سجاد ہمیں زندان شام میں جانا ہے، اونٹوں کا رخ، قافلے کا رخ شام کی طرح کرو، ہمیں زندان میں جانا ہے۔ بس عزیزانو، سید ساجدین نے بی بی کے حکم کو طاعتن و سمعتن سر تسلیم خم کرتے ہوئے قافلے کا رخ جو ہے زندان شام کی طرف کیا۔ صرف یہی نہیں عزیزانو، جب شام سے روانگی کا وقت آیا، شام سے آزادی ملی زندان سے، جب لے کے قافلہ دمشق سے باہر آیا، دو راستے آئے، ایک راستہ کربلا جانے کا تھا، ایک راستہ مدینہ جانے کا تھا۔ عزیزانو، ایک مرتبہ آواز دی کسی نے، سجاد بتاؤ کہاں جانا ہے، مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے؟ عزیزانو، امام پوچھتے ہیں پپی سے، پپی حکم کرو کہاں جانا ہے؟ ایک مرتبہ بی زینب آواز دیتی، بیٹا سجاد ہم نے کربلا جانا ہے، مدینہ نہیں جانا، اس لیے کہ کربلا میں جائیں گے حسین پر گریہ وزاری کریں گے۔ عزیزانو، آپ نے آج صبح مجلس میں بعد ظہرین کربلا کا واقعہ سنا، کربلا پر بڑا گریہ کیا، ماؤں نے بڑا رونا دونا کیا، مگر عزیزانو آج کربلا سے قافلہ آ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ عزیزانو، ام کلثوم جب دیواروں کو دیکھا، مدینے کے دیواروں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے۔ ایک مرتبہ
سید سجاد کو زینب نے بلا کے اپنے پہلو میں بلا کے کہا بیٹا سجاد میں نے بابا کا شہر نہیں جانا ہے، میں نے نانا کا شہر میں نہیں جانا ہے، ماں فاطمہ زہرا کے شہر میں نے نہیں جانا ہے، بیٹا ایسا کرو مدینے سے باہر یہیں پر خیمے لگا دو۔ عزادارو ظاہر مد مقابل اگر رباب ہوتی تو امام حکم دیتے تھے، سامنے فاطمہ زہرا سامنے شہزادی زینب ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، بس عزادارو ایک مرتبہ حکم دیا، ایک مرتبہ حکم ملا نا عزادارو، اونٹوں کو بٹھایا گیا، ایک مرتبہ جتنا سامان اتارا گیا، ہر بی بی اپنے خیمے میں گئی۔ عزادارو روایت کے الفاظ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر بی بی نے اس خیمے میں رہنا ہے، مگر عزادارو امام وقت ہے، سید سجاد کو معلوم ہے کہ ہم نے مدینہ جانا ضروری ہے، مگر میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر ایک بات ذہن میں آ گئی، سید الساجدین کے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ یہ کہ جب خاندان کی بزرگ خواتین آئے گی اور ایک مرتبہ عباس کی ماں ام البنین آ کر کہے گی شہزادی زینب یہاں بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے مدینہ اندر بنی ہاشم کے خان محلے بنی ہاشم میں جانا ہے، تو زینب انکار نہیں کرے گی۔ بس بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی سید سجاد کا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کیا کیا، بشیر نامی جوان لڑکے کو بلایا۔ عزادارو ایک مرتبہ بشیر کو بلا کر کہا بشیر یہ علم تمہارے ہاتھ میں لے کر چلو اور علم لے کر جاؤ بنی ہاشم کے محلے میں جا کے اعلان کرو۔ بس عزادارو بشیر نے علم کو لیا اور لے کے بنی ہاشم کے محلے کے بیچ میں آ کر ایک مرتبہ بشیر یہ اعلان کرتا ہے وہ مدینے والوں، وہ مدینے کے رہنے والوں بنی ہاشم، حسینی قافلہ آ رہا ہے، حسینی قافلہ آ رہا ہے۔ بشیر نے جب اعلان کیا، عزادارو روایت کے الفاظ ہے کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جب میری آواز، بشیر کہتے میری آواز میں نے دی حسینی قافلہ آ رہا ہے، ان جوانوں نے اپنی گفتگو ختم کر دی، کہا ارے جلدی کرو جلدی کرو، ہمارا دوست علی اکبر بھی ہم شکل پیغمبر بھی آ رہا ہوگا، ارے جلدی کرو۔ بس عزاداران حسین محلہ بنی ہاشم میں بشیر علم لے کر جب اعلان کر رہے تھے، دوران اعلان میں کہتا ہے میں نے ایک حجرہ کھلا ہوا تھا، وہاں ایک ننھی بچی بیٹھی ہوئی تھی، پردے میں تھی اور حجاب اسلامی میں تھی، جب میں نے پہلی مرتبہ آواز دی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ بچی اکثر پورا وقت دروازے میں ہی بیٹھتی ہے۔ میں نے آواز دی ارے حسینی قافلہ آ رہا ہے، جب دوسری مرتبہ میں نے آواز دی تو یہ بچی نے اپنا منہ جو ہے گھر کی طرف اندر کر کے کہا چچا محمد حنیفہ میرا بابا آ رہا ہے، مجھے لے کے چلو میرا بابا آ رہا ہے۔ عزادارو بشیر سمجھ گیا یہ بیٹی کون تھی، یہ بیٹی ہم شکل زہرا سورا تھی عزادارو، جو باپ کا بڑا انتظار کر رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزاداران حسین اب تیسری مرتبہ بشیر نے علم لے کر جب اعلان کیا ارے قافلہ آ گیا، کربلا کا قافلہ، حسینی قافلہ آیا ہے بنی ہاشم، تم کہاں ہو سنو میری آواز کو۔ مرتبہ عزادارو اس آواز کا بلند کرنا تھا، یہ کہتا ہے بشیر جب میں آواز دے رہا تھا کوئی میرے گھٹنے میں پکڑ کر مجھے ہلا رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے نیچے دیکھا تو چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے کہا ارے ایک بات سن لو، مجھے اتنا بتا دو یہ علم تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ میرا بابا لے کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابوالفضل عباس علمدار کا بیٹا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔
اب بشیر کہتا میں اس سے کیا کہوں گا، کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بیٹا گھر والے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، محمد حنیفہ تیار ہوئے، آپ بھی اپنی تیاری پکڑ دو۔ بس عزاداران حسین، محمد حنیفہ نے خاندان عصمت طہارت کی ماؤں کو لیا، نانی ام سلمہ کو لیا، ام البنین کو لیا، لے کے عزاداروں مدینے سے باہر جب پہنچے نا، ایک مرتبہ محمد حنیفہ نے چیخ مار کر بڑا گریہ کہا میرا مولا مارا گیا، میرا مولا مارا گیا۔ لوگوں نے پوچھا محمد حنیفہ کیسا پتا چلا؟ ارے تمہیں پتا نہیں، یہ جتنے بھی علم نظر آ رہے ہیں یہ کالے رنگ کے علم نظر آ رہے ہیں، میرا مولا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو محمد حنیفہ جب پہنچے نا، اللہ اکبر، ایک پوچھنے لگے بتاؤ میری بہن زینب کا خیمہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا یہ تیری بہن زینب کا خیمہ ہے۔ میں اندر گیا، دیکھا ایک بوڑھی ضعیف خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک مرتبہ معذرت خواہی کر کے پیچھے ہٹا، مجھے معاف کر دینا ضعیفہ، میں اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کر آیا تھا۔ عزادارو ایسے میں ضعیفہ نے کہا ارے بھیا محمد حنیفہ کیا وقت آ گیا، تو اپنی بہن کو نہیں پہچان سکتے ہو؟ انا زینب، انا زینب، انا زینب۔ عزادارو محمد حنیفہ رو کر یہ کہتے ہیں ارے بڑے بہن یہ تیری کیا حالت ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو اب ایسے میں ایک مرتبہ محمد حنیفہ اپنے بھائی بھتیجے کو ڈھونڈتا ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے، میرے بھائی کا لال بھتیجا کہاں ہے؟ کسی نے کہا خیمے کے باہر ہے۔ اب میرے ذہنوں میں یہ بات آ گئی 23-24 سال کا نوجوان مجھے نظر آئے گا، کوئی جوان نظر نہیں آیا، بلکہ 70-75 برس کا کوئی ضعیف شخص نظر آیا، جس کے اللہ اکبر کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے میں چھریوں کی نشان ہے۔ میں نے اس ضعیف شخص سے پوچھا اے بوڑھے اتنا بتا دو، مہربانی کر دو، ناراض نہ ہونا، مجھے بھتیجے کی مجھے تلاش ہے۔ ایسے میں اس ضعیف شخص نے بولا انا علی ابن الحسین، چچا حنیفہ، ارے بھتیجے کو نہیں پہچانا، میں سید الساجدین ہوں۔ بس عزادارو ایسے میں گلے لگایا چچا اور بھتیجے نے، ظاہر ہے محمد حنیفے نے زور سے دبانا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا آشتا، چچا آشتا، ارے خادرار تو 1 سال تک میرے گردن میں رہا تھا، اس کا زخم اب بھی موجود ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ محمد حنیفہ کہتے ہیں بیٹا سجاد یہ تیری حالت ایسے کیسے بنی؟ سجاد نے آواز دی الشام، الشام، الشام۔ چچا یہ جوانی میں بوڑھاپا کربلا کے مذاہب نہیں ہیں، یہ شام کے مذاہب ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیے گا سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، وہ منظر آیا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے دیکھا، کیا دیکھا عزادارو؟ خواتین کو دیکھا، خاندان کی ان بزرگ خواتین کو دیکھا۔ نانی ام سلمہ آئی ہے، ام البنین آئی ہے، فاطمہ صغرا آئی ہے، سارے پرسہ دے رہے ہیں بیٹھ زینب ان سب کا پرسہ قبول کر دیجئے۔ بڑا رونا ہوا، بڑا گریہ ہوا، بڑا ماتم ہوا، مگر عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صغرا کچھ نہیں کہہ رہی ہے، صغرا خاموش ہے۔ ایک مرتبہ صغرا دوڑ کر گئی، عزادارو رباب کی گود میں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، آگے بڑھی۔ ام کلثوم کی گود میں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، آگے بڑھی۔ لیلا کی گود میں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، آگے بڑھی۔ ایسے میں شہزادی زینب نے کہا بیٹی صغرا کیا گود میں جان کے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایسے میں صغرا نے کہا پھپھی اماں مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے، میرا گھرانہ مارا گیا،
میرا گھرانہ مارا گیا مگر میرا بھائی علی اصغر تو موجود ہوگا، میں علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ عزادارو اب آپ کو کیسا کہا جائے، اصغر کو تیر سے شہادت ملی اور مولا نے تیر مارا تھا، کیسے بیان کیا جائے؟ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو مصائب کا آخری جملہ ہے، مصائب اختتامی مراحل پر ہے۔ بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑے روئے ہیں عزادارو۔ ایک مرتبہ نانی ام سلمہ آگے بڑھی، ام البنین آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی زینب سے کہا، شہزادی زینب مدینے کے باہر بیٹھنا یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، محلہ بنی ہاشم میں ہمارے ساتھ آپ کو جانا ہوگا۔ عزادارو اب ثانی زہرا خاموش ہے، ام المصائب کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اب زبان کھل گئی شہزادی زینب کی۔ ایک جملہ کہا زینب نے، کہا مجھے پہلے گھر نہیں جانا ہے، نانا کے روزے میں جانا ہے، نانا کو سلام کرنا ہے۔ بس عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہے، مسجد کو خالی کیا گیا، نانا کے روزے کو خالی کیا گیا، جتنے بھی مرد تھے ان کو باہر کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے نانا کو سلام کیا، سلام نانا، تیری نواسی کا سلام لے لیں۔ ارے نانا تیری امت نے اس نواسی پر کیا کیا مظالم ڈالے ہیں، کیا کیا تحفہ تحائف دیے ہیں، نانا وہ تحفہ تحائف لے کر آئی ہوں، یہ کہہ کر ایک مرتبہ عزادارو ایک کرتا نکالا، اس کرتے کو نبی کے روزے پر پھیلا دیا۔ عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبر رسول سے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آئی، فریاد کی آواز آئی، تو شہزادی زینب نے کہا نانا یہ کرتا ہے تیرے حسین کا، پہچانا کہ نہ پہچانا؟ نانا یہ کرتا ہے تیرے حسین کا، پہچانا کہ نہ پہچانا؟ یہ خون آلود کرتا ہے جو تیروں سے چھلی ہو چکا ہے۔ عزادارو نانا کے روزے سے فریاد کی آواز آ رہی ہے، عزادارو چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایسے میں عزادارو شہزادی زینب کہتی ہے نانا نانا آپ اس کرتے کو دیکھ کر اتنا گریہ کر رہے ہو، اتنا ماتم کر رہے ہو، کاش یہاں کوئی نہ ہوتا تو میں اپنی پیٹھ آپ کو دکھاتی، ظالم نے انہیں مجھے کتنے تازیانے مارے، کتنے کوڑے مارے۔ اجرکم علی اللہ، سلام کیا۔ اب عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہے، شہزادی ماں کے روزے میں آئی اور ماں سے کہا اماں آپ کو تو پتہ ہے کربلا سے شام ہر مرتبہ آپ میرے ساتھ ساتھ تھی، سارا ماجرا آپ کی نگاہوں میں۔ بس عزادارو ماں کو سلام کیا۔ بس آخری جملہ، اب آئے حسن مجتبیٰ کے روزے میں، حسن مجتبیٰ کو سلام کیا، سلام کے بعد کہا حسن مجتبیٰ تیری بہن تم سے بڑی شرمندہ ہوں بھیا، اس لیے کہ تیری امانت شہزادہ قاسم کو لے کے گئی تھی، مگر مجھے معاف کر دینا، شہزادہ قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس لیے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے، ارے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔